السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں 10ویں جماعت کے اردو سبجیکٹ کا کوشچن پیپر 2021 کا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سوالات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، گروپ اے گروپ بی، سیکشن اے سیکشن بی۔ سیکشن اے میں 100 سوالات تھے جس میں 50 کے جوابات مطلوب تھے۔ تو آئیے دوستو سیکشن اے سے شروع کرتے ہیں۔ سیکشن اے، درجہ ذیل معروضی سوالات میں سے 50 کا صحیح جواب منتخب کریں۔ 50 سے زیادہ کے جواب دینے پر شروع کے ہی 50 سوالات جانچ کیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، کہانی ارجن میں ارجن کس کا نام ہے؟ تو اس کا جواب سی ہے کہ کہانی ارجن میں ارجن ایک درخت کا نام ہے۔ سوال نمبر 2، کہ غالب کا پہلا تخلص کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب بی ہے کہ غالب کا پہلا تخلص اسد تھا۔ سوال نمبر 3، مہاشویتا دیوی کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو اس کا جواب ہے سی کہ مہاشویتا دیوی کا ارجن افسانہ ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ سوال نمبر 4، وارث شاہ سے کس زبان کی نظم ہے؟ تو اس کا جواب اے ہے کہ وارث شاہ سے پنجابی زبان کی نظم ہے۔ سوال نمبر 5، تیرا دوئی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا جواب ہے ڈی کہ تیرا دوئی انگریزیاں بابو افسانے کا کردار ہے۔ سوال نمبر 6، افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتے میں کون تھا؟ تو افسانہ آشیانہ میں سراج برکت علی صدیقی کا رشتے میں بیٹا تھا۔ اس کا جواب اے ہے۔ سوال نمبر 7، بھیم راؤ کا کس سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا؟ تو اس کا جواب ڈی ہے کہ بھیم راؤ کا 5 سال کی عمر میں اسکول میں داخلہ ہوا تھا۔ سوال نمبر 8، کہ راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب بی ہے کہ راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 9، کہ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو مبارک عظیم آبادی کی پیدائش 1869 میں ہوئی تھی، بی۔ سوال نمبر 10، سلام مچھلی شہری کا اصل نام کیا تھا؟ تو سلام مچھلی شہری کا اصل نام عبدالسلام تھا، اے۔ ذیل میں اس میں تعداد کی نشاندہی کیجیے۔ ذیل میں اس میں تعداد 40 ہے، سی۔ سوال نمبر 12، باطن کی ضد کیا ہوگی؟ تو باطن کی ضد ظاہر ہوگی، بی۔ سوال نمبر 13، درجہ ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو درجہ ذیل میں چادر لفظ مؤنث ہے، بی۔ سوال نمبر 14، تم سب پڑھتے ہو، اس جملے میں تم سب کون سا صیغہ ہے؟ تو اس جملے میں تم سب جمع حاضر کا صیغہ ہے۔ سوال نمبر 15، ظلم کی ضد کیا ہوگی؟ تو ظلم کی ضد عدل ہوگی، اس کے معنی انصاف کے آتے ہیں۔ سوال نمبر 16، درجہ ذیل میں سابقہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو درجہ ذیل میں سابقہ پن گھٹ ہے، اے۔ میں آؤں گا کس فعل کی مثال ہے؟ تو میں آؤں گا یہ مستقبل کی مثال ہے، فعل مستقبل کی مثال ہے، سی۔ سوال نمبر 18، تم کہاں جا رہے ہو، یہ کیسا جملہ ہے؟ تو یہ جملہ استفہامیہ ہے، ڈی۔ ارض کا ہم صوت لفظ کیا ہوگا؟ تو ارض کا ہم صوت لفظ ارض ہوگا، سی نمبر۔ سوال نمبر 20، ہم کتاب پڑھتے ہیں، جملہ مکمل کیجیے۔ تو ہم کتاب پڑھتے ہیں، یہ بی ہے، آئے گا یہاں پر، جمع ہے یہ۔ سوال نمبر 21، واو معدولہ ذیل کے کس لفظ میں ہے؟ تو ان میں واو معدولہ ڈی میں ہے، خواب۔ سوال نمبر 22، اسد اللہ خان غالب میں غالب کیا ہے؟ تو اسد اللہ خان غالب میں غالب تخلص ہے، اس کا بی آئے گا۔ سوال نمبر 23، درجہ ذیل میں علامت استفہام کون سی ہے؟ تو درجہ ذیل میں علامت استفہام سی ہے۔ سوال نمبر 24، اس میں معرفہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ سوال نمبر 25، حسب کا مترادف کیا ہوگا؟ تو حسب کا مترادف نسب ہوگا۔ سوال نمبر 26، رحمت عالم کو آپ کیا کہیں گے؟ تو رحمت عالم کو ہم لقب کہیں گے۔ سوال نمبر 27،
درجہ ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو درجہ ذیل میں بادل مذکر ہے اے۔ ذیل میں اسم نکرہ کی نشاندہی کیجیے۔ تو ذیل میں اسم نکرہ پہاڑ ہے سی۔ سوال نمبر 29، خشک کی ضد کیا ہوگی؟ تو خشک کی ضد تر ہوگی اے نمبر۔ سوال نمبر 30، ذیل میں سے لاحقہ کو تلاش کیجیے۔ تو ذیل میں لاحقہ عقل مند ہے۔ سوال نمبر 31، لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو لطف الرحمن کی پیدائش 1941 عیسوی میں ہوئی تھی بی۔ سوال نمبر 32، آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ تو آریہ بھٹ نے پائتھوگورس کی رہنمائی کی تھی بی نمبر۔ سوال نمبر 33، نذیر احمد کے والد کا نام کیا تھا؟ تو نذیر احمد کے والد کا نام سعادت علی تھا اے نمبر۔ غالب کے شامل نصاب خط کس کے نام کے ہیں؟ تو غالب کے شامل نصاب خط سید کرامت علی ہمدانی کے نام سے ہے اے نمبر۔ سوال نمبر 35، مرزا غالب کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ تو مرزا غالب کی وفات دلی میں ہوئی تھی اور آگرہ میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ سوال نمبر 36، انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ تو انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریزوں نے کی تھی اے نمبر۔ بیدی سے انٹرویو لینے والی کون تھی؟ تو اس کا جواب اے ہے، بیدی سے انٹرویو لینے والی عصمت چغتائی تھی۔ سوال نمبر 38، شامل نصاب نظم بجلی کا کھمبا اس کے شاعر کون ہے؟ تو اس کے شاعر ندا فاضلی ہے ڈی۔ سوال نمبر 39، ندا فاضلی کی تصنیف دنیا میرے آگے کس صنف نثر سے متعلق ہے؟ تو ندا فاضلی کی تصنیف دنیا میرے آگے یہ خاکہ سے متعلق ہے۔ سوال نمبر 40، شہباز کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو شہباز کا انتقال 1908 عیسوی میں ہوا تھا ڈی۔ سوال نمبر 41، ان میں سے سہیل عظیم آبادی کا مجموعہ کون ہے؟ تو ان میں سہیل عظیم آبادی کا مجموعہ آدمی کے روپ ہیں اے۔ سوال نمبر 42، محمود کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ تو محمود کی اہلیہ کا زبیدہ نام تھا۔ سوال نمبر 43، سر سید کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو سر سید کی والدہ کا عزیز النساء نام تھا سی۔ سوال نمبر 44، آریہ بھٹ کا سن پیدائش بتائیے۔ تو آریہ بھٹ کا سن پیدائش 476 قبل مسیح۔ سوال نمبر 45، اختر کس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا؟ تو اختر جمیلہ سے شادی کرنا چاہتا تھا اے۔ سوال نمبر 46، توبۃ النصوح کب منظر عام پر آیا؟ تو توبۃ النصوح 1877 عیسوی میں منظر عام پر آیا۔ سوال نمبر 47، سہیل عظیم آبادی کی وفات کب ہوئی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی وفات 1980 میں ہوئی اے نمبر۔ سوال نمبر 48، قمر جہاں کا تعلق بہار کے کس ضلع سے ہے؟ تو قمر جہاں کا تعلق بھاگلپور سے ہے۔ سوال نمبر 49، نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ تو نگار عظیم کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے سی نمبر۔ سوال نمبر 50، سراج علی برکت علی کا رشتے میں کون تھا؟ یہ پہلے بھی آ چکا ہے، سراج علی برکت علی کا رشتے میں بیٹا تھا۔ غالب کی بیگم کا کیا نام تھا؟ غالب کے بیگم کا نام امراؤ بیگم تھا اے نمبر۔ سوال نمبر 52، ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام کون سا اخبار جاری ہوا تھا؟ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام دارالسلطنت جاری ہوا تھا سی نمبر۔ سوال نمبر 53، مکتوب شہباز میں بشرا کون تھی؟ تو مکتوب شہباز میں بشرا بیوی تھی بی نمبر۔ 54 نمبر سوال، راجندر سنگھ بیدی کیا تھے؟ تو راجندر سنگھ بیدی ایک افسانہ نگار تھے سی نمبر۔ چک بست کا انتقال کب ہوا؟ تو چک بست کا انتقال 1926 عیسوی میں ہوا بی نمبر۔ جگن ناتھ آزاد کا تعلق کس شہر سے ہے؟ تو جگن ناتھ آزاد کا تعلق عیسیٰ خبل پاکستان سے ہے بی نمبر۔ 57 نمبر سوال، پرویز شاہدی نے ملازمت کی شروعات کہاں سے کی تھی؟
تو پرویز شاہدی نے ملازمت کی شروعات مظفر پور سے کی تھی۔ ضرورت کی جمع کیا ہوگی؟ تو ضرورت کی جمع ضروریات ہوگی، بی نمبر۔ اقوال کا واحد کیا ہوگا؟ تو اقوال کا واحد قول ہوگا، اے نمبر۔ سوال نمبر 60، وہ گیا کون فعل ہے؟ تو وہ گیا یہ ماضی مطلق ہے۔ سوال نمبر 61، پرویز شاہدی کا اصل نام کیا تھا؟ تو پرویز شاہدی کا اصل نام سید اکرام حسین تھا۔ سوال نمبر 62، شامل نصاب مرثیہ غالب نے کس کی موت پر لکھا تھا؟ تو شامل نصاب مرثیہ غالب نے ذاکر کی موت پر لکھا تھا۔ سوال نمبر 63، مرزا شوق لکھنوی کا خاندانی پیشہ کیا تھا؟ تو مرزا شوق لکھنوی کا خاندانی پیشہ طباعت تھا، بی نمبر۔ سوال نمبر 64، سلام مچھلی شہری کس صنف شاعری کے شاعر ہیں؟ تو سلام مچھلی شہری یہ گیت کے شاعر ہیں۔ سوال نمبر 65، ظفر گورکھپوری کی شاعری کے اب تک کتنے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں؟ تو ظفر گورکھپوری کی شاعری کے اب تک 4 مجموعے منظر عام پر آئے ہیں، بی نمبر۔ سوال نمبر 66، ہری موہن جھا کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو ہری موہن جھا کا افسانہ انگریزیا بابو ہمارے نصاب میں شامل ہے، سی نمبر۔ سوال نمبر 67، اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر کون ہیں؟ تو اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہے، سی نمبر۔ سوال نمبر 68، تو وہ سورج ہے تیری پرچھائیاں رہ جائیں گی؟ تو پرچھائیاں، بی نمبر۔ سوال نمبر 69، پروین شاکر کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ تو پروین شاکر کی شادی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی تھی، بی نمبر۔ سوال نمبر 70، شاعری میں نسیم کس کے شاگرد تھے؟ تو شاعری میں نسیم آتش کے شاگرد تھے، بی نمبر۔ علم کی جمع کیا ہوگی؟ تو علم کی جمع اعلام ہوگی، اے نمبر۔ 72 نمبر سوال، درجہ ذیل میں ماضی شکیہ کی مثال کون ہے؟ تو درجہ ذیل میں ماضی شکیہ کی مثال سی ہے، وہ لوگ پڑھے ہوں گے۔ وکیل کی جمع کیا ہوگی؟ تو وکیل کی جمع وکلا، اے۔ ان میں سے مؤنث کی نشاندہی کیجیے، تو ان میں مؤنث روح ہے، اے نمبر۔ سوال نمبر 75، بامانہ لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو بامانہ لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 76، جو نام رشتے کی بنا پر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جو نام رشتے کی بنا پر ہو اسے کنیت کہتے ہیں، بی نمبر۔ 77 نمبر سوال، رباعی کی جمع کیا ہوگی؟ تو رباعی کی جمع رباعیات، بی نمبر۔ وقوف سے صفت بنائیے، تو وقوف سے صفت ہے بے وقوف۔ سوال نمبر 79، عیدگاہ کیا ہے؟ تو عیدگاہ ظرف مکان ہے، اس میں ظرف، بی نمبر۔ کس عمر میں غالب کی شادی ہوئی؟ تو غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی تھی، سی نمبر۔ سوال نمبر 81، شبنم کمالی کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی تھی؟ تو شبنم کمالی کی پیدائش سیتا مڑھی ضلع میں ہوئی تھی۔ رقیہ بھابھی کا اختر سے کیا رشتہ تھا؟ تو رقیہ بھابھی دیور، اختر رقیہ بھابھی کے دیور تھے۔ سوال نمبر 83، ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا؟ تو ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال 2002 میں ہوا، بی نمبر۔ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے؟ تو نگار عظیم کا اصل نام ملکہ مہر نگار، بی نمبر۔ افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار کون ہے؟ تو افسانہ آشیانہ میں مرکزی کردار برکت علی ہے، اے نمبر۔ سوال نمبر 86، افسانہ فرار میں محمود کا ایک دوست ہے، اس کا نام کیا تھا؟ تو اس کا نام عظیم تھا، اے نمبر۔ زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ تو سی نمبر 75۔ سر سید کہاں مدفون ہے؟ تو سر سید علی گڑھ میں مدفون ہے، بی نمبر۔ عبد المغنی نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی تھی؟ تو اے نمبر، مدرسہ شمس الہدیٰ۔ سوال نمبر 90، بھیم راؤ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو بھیم راؤ کے والد کا نام رام جی مالو جی سکپال، بی نمبر۔ ان کتابوں میں سے سر سید کی تخلیق کون سی ہے؟ تو ان کتابوں میں سر سید کی تخلیق آثار السنادید ہے، اے نمبر۔ ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی؟
تو ڈاکٹر عبد المغنی کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی تھی۔ بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ تو بدھ مذہب میں نروان کا تصور خدا کا عرفان ہے، سی نمبر۔ سوال نمبر 94، ذیل میں لطف الرحمن کی کتاب کون ہے؟ ذیل میں لطف الرحمن کی کتاب نقد نگاہ، اے نمبر۔ لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ تو لطف الرحمن کا آبائی وطن ریوڑا دربھنگا، سی نمبر۔ آریہ سدھانت اوستر نام کی کتاب کے مصنف کون ہیں؟ تو آریہ بھٹ، سی نمبر۔ سوال نمبر 97، لطف الرحمن نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ تو لطف الرحمن نے پی ایچ ڈی تک، ایم اے کر کے پی ایچ ڈی تک کی تعلیم حاصل کی۔ سوال نمبر 98، اردو کا پہلا ناول کسے قرار دیا جاتا ہے؟ تو اردو کا پہلا ناول مرات العروس کو قرار دیا جاتا ہے۔ نذیر احمد نے دلی کے کس کالج میں داخلہ لیا تھا؟ تو نذیر احمد نے دلی کے دلی کالج میں ہی داخلہ لیا تھا، سی نمبر۔ سوال نمبر 100، حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ تو حمیدہ نصوح کی بیٹی تھی۔